لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله. جناب جابر بن اللہ الانصاری سے حدیث کے سب بہرحال آپ برابر سنتے رہتے ہوں گے جو حدیث کا سامنے نقل ہوا ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا اہل بیت پروردگار نے خداوند عالم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ آپ کو ہر گندگی سے ہر نجس چیز سے دور رکھا جائے. انشاءاللہ لاسٹ میں 2-3 منٹ آپ کو دسترخوان کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے، لہٰذا اس سے پہلے اہل بیت کے بارے میں تھوڑا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جس کا دسترخوان ہے اس کے لقبوں میں سے ایک لقب کریم اہل بیت بھی ہے. واہ سبحان اللہ. واہ. اس کے لقبوں میں سے ایک لقب کریم اہل بیت ہے. واہ. پروردگارا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی، تو قرآن میں کچھ کہتا ہے، حدیث میں کچھ ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی، اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. لیکن جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو کہتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اپنے گھر کی بات آئے تو نبیوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور جب اہل بیت کی بات آئے تو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، متعدد مرتبہ ہوا ہے. جب مولائے کائنات نے خیبر میں مرحب کو قتل کیا، مرحب یہ جانتا تھا کہ مولا کتنے بہادر ہیں، مولا کی بہادری کا قائل تھا، علی کو سمجھتا تھا، جانتا بھی تھا، لیکن مخالفت کس کی تھی؟ لا الہ الا اللہ کی مخالفت تھی. لا الہ الا اللہ کی مخالفت تھی، اس لیے اس جگہ مولائے کائنات نے اس کو قتل کیا. اب ذرا غدیر میں آ جائیے. جس وقت رسول کائنات نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، سبحان اللہ. واہ. تو اس میں سے بھی ایک شخص اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ پروردگارا اگر یہ اعلان معاذ اللہ رسول کی طرف سے ہے، اس نے معاذ اللہ نہیں کہا تھا، میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اگر یہ اعلان رسول کی طرف سے ہے تو گویا رسول کے اوپر عذاب نازل ہو معاذ اللہ، اور اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو. تو روایتم یہ ہے کہ کچھ دیر نہ گزری تھی، ایک پتھر آیا اور اس کے جسم کو پھاڑتا ہوا چلا گیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا دشمن ہو، بھائی واہ سبحان اللہ. کیا کہنا. اللہ واہ. کا دشمن ہو اس کو علی مارتا ہے، اور جو علی کا دشمن ہو اس کو اللہ مارتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ. بھائی واہ. یہ ہے اہل بیت کا مرتبہ. جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو خدا نہ کسی ملائکہ کو یہ امر ہاتھ میں دیتا ہے اور نہ کسی فرشتوں کو دیتا ہے، بلکہ خود اپنے ہاتھ میں یہ امر رکھتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم حدیث کے سامنے کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکنی سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم. اے میرے آسمان میں رہنے والے فرشتوں، اے میرے ملائکہ سن لو کہ ہم نے نہ زمین کو خلق کیا، نہ آسمان کو خلق کیا، نہ چاند کو پیدا کیا، نہ سورج کو خلق کیا، نہ ستاروں کو پیدا کیا، سوائے اس کے کہ ان 5 کے صدقے میں. واہ. اب ہم کس کے صدقے میں خلق ہوئے؟ ان کے صدقے میں. پروردگار تو نے ہم کو بھی ان کے صدقے میں خلق کیا اور زمین و آسمان کو بھی ان کے صدقے میں خلق کیا. تو نے ان کے صدقے میں آسمان کو بنایا، ان کے صدقے میں زمین کو بنایا، ان کے صدقے میں سورج کو بنایا، ان
صدقے میں چاند کو بنایا، ان کے صدقے میں ستاروں کو بنایا، تو پروردگارہ ہم بھی ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا ہم کیا کریں؟ میری رائے یہ ہے کہ پروردگارہ اگر تو ان کے صدقے میں آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو میں آسمان کے نیچے شامیانہ لگا کے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں۔ اگر تو نے ان کے صدقے میں زمین کو پیدا کیا ہے تو میں زمین پہ فرش بچھا کے یہ بتا سکتا ہوں کہ پروردگار میں ان کا ماننے والا ہوں۔ اگر تو نے ان کے صدقے میں چاند اور سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے تو میں موم بتیاں جلا کے یہ بتا سکتا ہوں کہ پروردگار ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ بھائی واہ، سبحان اللہ، بھائی واہ، کیا کہنا۔ ہم فقط اور خدا کی قسم ہمارے پاس اہل بیت کی طرف سے نعمت یہ ہے کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہو تو ہم اس کو گھر بلا ہی لیتے ہیں، بھائی واہ، چاہے وہ مجلس کا فرش اعلیٰ ہو یا محفل کا فرش اعلیٰ۔ بھائی واہ، یہ نعمت ہے ہمارے پاس اہل بیت کی طرف سے کہ ہمارا دشمن بھی ہم سے دور نہیں رہ سکتا۔ بس یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم دسترخوان اس لیے کرتے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام لقبوں میں سے ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کائنات جو کی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں ڈبو کے، تو ایک شخص داخل ہوا مدینے میں، آنے کے بعد کہتا ہے کیا یہاں کوئی کھانے کا حساب کتاب، کھانے کا انتظام ہوگا؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس در پہ چلے جاؤ، اس در پہ تمہیں کھانے کے لیے مل جائے گا۔ اہل بیت کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا کائنات کی خلافت کا دور تھا اس وقت، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان لگاتے تھے اور ہر انسان، ہر آدمی آ کے اس جگہ کھانا کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ وہی شخص جو پوچھ رہا تھا کھانے کے لیے، وہ آتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ مولا یہ دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تم کھا لو، پھر جس کے لیے تم لے جانا چاہتے ہو میں تم کو الگ سے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ جو کی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ وہ میرے بابا علی ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ مولا آپ کے بابا اس حالت میں زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ مولا جواب دیتے ہیں تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں، لوگ یہ سمجھ لیں کہ خلیفہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے لوگ ہوں۔ خلیفہ کا لباس لوگوں کے لباس سے الگ نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ کی گفتگو لوگوں کی گفتگو سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے مولا کائنات کے بارے میں ایک سائنٹسٹ نے یہ خلاصہ کیا کہ علی نے جیسی 4 سال حکومت کی، لوگوں نے 40 سال کی، لیکن علی کی حکومت سے کوئی برابری نہ کر سکا۔ علی گھر گھر جا کے یہ دیکھ کے آتے تھے کہ کوئی آج بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کیونکہ جب کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی بھوکا ہو، ننگا ہو، چور ہو، تبھی نیچے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب ہمارا مالک، ہمارا خلیفہ ہی ایسا ہے، اس کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے تمام عزیز و اقارب جو یہاں موجود ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ وہ مجلس و ماتم، محافل اور دسترخوان کا اہتمام کر سکیں۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہماری نظر کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ حاضرین محفل کی ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو بے رزق ہو ان کو رزق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ انصار میں شمار عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد۔
نعرہ حیدری حیدری امام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. محمد آل یہ لو بھائی، یہ لو یہ لو یہ لو جعفر بھائی. اور کون ہے بھائی؟ ادھر کر તીધારા પાડે તો કોઈ ફોટો તો આવ્યો નહીં. કેટલા પાડ્યો તો એમ નહીં, એ તો આલજી તું પાડે ના આવે જે મેન પાડ્યો હતો એ તો પેલા મોજબ ના ગાડી કો ભરાય ભરાય એવું છે ના ભરાય તો સ્ટુડિયો આપણા પાસે આખો છે. तो बड़े हो गए हैं मिट्टियों पे याद ज्यादा आएगी. भाई साहब तो जा रहे हैं और सारी रात जाके होगा आप लोग. साहब भाई फरमान ने जो ना ये हाल कर दिया ना सबसे. हाँ पहले तो लेके होटल में मिलने के लिए 15 लगा होटल में. 2:30 बजे ज़्यादा तरह करके सब फ्री हो गए. अब मैंने कहा क्या करूं, फिर बैठे रहे कुछ देर, फिर मौला हुसैन के हरम में वो चले गए. लौट के आए हैं 3:30 बजे तकरीबन. सुन तो लीजिए 3:30 बजे. फिर वो लोग वीडियो बनवाने लगे, सलमान वगैरह बहन फिर नमाज के टाइम उनको मदरसे लाया मास्टर साहब के, वो फिर तकरीबन 8 बजे गए वो लोग. मैंने कहा कि अब यहाँ तो नमाज सुबह के लिए टाइम हो गया है, अब नमाज पढ़ दो, नाश्ता करके फिर निकल जाना. मेहंदी भाई, हेलो मेहंदी भाई, इमदाद मेहंदी भाई मेरी बात नहीं तो इमदाद भाई भी होगा, मौलाना काज़मी ध्यान में रख लेना, कोई बाकी हो तो जो नहीं आए. भाई किसी को और खाना तो ले लेना है. डबल में ले लो भाई, कोई मसला नहीं. अब वो नीचे वो बाकी उनको देख लेना, फरमान वो रहमान वो बढ़ाना भाई, खंदेर भाई ने किसी को चीज ले लेना. अच्छा